اور بہت دفعہ بعد میں بھی حسین نے یہ بات کہی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیاب کیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر بھی کامیابی ہماری ہے۔ حسین کہتا تھا کہ آج بھی آپ دیکھیں تو کامیاب حسین ہوا ہے، یزید نہیں ہوا۔ جس مقصد کے لیے حسین نے کامیابی دی تھی وہ کامیابی ملی، یعنی 2-3 اس کی جو حسین کی شہادت کے بعد کچھ ہی عرصے بعد یزید جو ہے وہ اس کے خلاف پوری دنیا ہو گئی اور سب لوگ اس کے مخالف ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اور جتنے بھی حسین کے خلاف تھے ان کو عبرتناک موت دی سب کو۔ تو یہ حسین کا نکلنا تھا۔ یہ میں نے حسین کے اس وصیت نامے کا ذکر کیا جو یہ بتاتا ہے کہ حسین کیوں نکلا تھا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حسین نہ جاتا تو ٹھیک تھا، وہ اپنی جان بچا لیتے تو ٹھیک تھا، یہ کر لیتے تو ٹھیک تھا، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ حسین تو نہ نکلنا، تجھے جب شہید کیا جائے گا تو تو اپنے آپ کو بچانا۔ حضور نے تو یہ کہا تھا کہ اسے میری امت جو ہے وہ شہید کرے گی۔ تو سامعین محترم، جب حسین مکے پہنچ گیا تو وہاں آپ ٹھہر گئے۔ اب کوفے والوں نے دیکھا کہ حسین یزید کی بیعت نہ کر کے مکے چلے گئے ہیں، تو وہاں کوفے میں سلیمان بن سرد اور اس کے 4 ساتھی اور بہت سے جو اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، بعض کتابوں میں، دونوں کتابوں میں یہ لکھا ہے، وہ اپنے آپ کو شیعان علی بھی کہتے تھے، یعنی جو اہل تشیع کی کتابیں ہیں اس میں بھی یہ بات موجود ہے، میں آپ کو جو عرض کر رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ سلیمان بن سرد کے مکان پر وہ سب لوگ اکٹھے ہو کر انہوں نے سوچا کہ ہم سب حسین کو یہاں بلائیں اور حسین کو دعوت دیتے ہیں اور ہماری کامیابی ہوگی۔ سلیمان بن سرد جو تھا وہ ان سب میں سے زیادہ عمر رسیدہ تھا اور اہل بیت سے محبت کا دعوے دار تھا۔ اس وقت اس نے وہ سب لوگ جو اس کے گھر میں اکٹھے تھے انہیں ایک دعوت فکر دی۔ انہیں کہا کہ اس وقت تو تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ حسین اگر یہاں آ گیا تو تم اس کی مدد کرو گے، اس کے لیے جنگ بھی کرو گے، اپنی جانیں بھی دو گے، مگر یہ سوچ لو یہ آسان بات نہیں ہے، کیونکہ جب تک بندے کے اپنے مفادات پر زد نہیں پڑتی تب تک وہ ساری باتیں کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن جب اس کے اپنے مفادات پر زد پڑتی ہے تو اس کی ساری سوچیں بدل جاتی ہیں۔ یہی اس وقت ہوا، مگر وہ سارے لوگوں نے جب اس نے انہیں کہا، سب نے کہا کہ ہم حسین کا ہر طرح ساتھ دیں گے، ہم اس کے لیے جان دیں گے، اس کے لیے جنگ کریں گے، ہر چیز کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر خط لکھو۔ پھر ان 4 بندوں نے کے نام سے خط لکھا گیا۔ تو سامعین محترم، ان 4 بندوں میں سے ایک بندہ جو ہے وہ صرف کربلا میں موجود ہوتا ہے، باقی 3 کا کہیں نام بھی موجود نہیں ہوتا۔ باقی جو 3 ہیں نا وہ بعد میں ایک توابین کی جماعت تھی جنہیں کہتے ہیں جنہوں نے توبہ کی کہ ہماری وجہ سے جو حسین شہید ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اب ہماری توبہ اس طرح قبول ہوگی کہ اس کا بدلہ لو۔ تو اس طرح تقریباً 150 خطوط حضرت امام حسین کو لکھے گئے، جن میں 2-2 4-4 اس طرح کے بندوں کے تھے کہ حسین کے پاس خط گئے۔ آپ کے پاس پہلا خط جو ہے وہ 10 رمضان المبارک کو گیا، یعنی آپ کے مکہ پہنچنے کے بعد تقریباً 1 مہینہ اور 7 دن کے بعد یہ سارے وہ خط، پہلے خط آپ کے پاس گئے، پھر اس کے 2 دن بعد اور خطوط آئے، تو 2-3 دنوں میں وہ تقریباً 150 خطوط جو ہیں آپ کے پاس آئے، جس میں آپ کو کہا گیا کہ یہاں راستہ بالکل صاف ہے، فصلیں پک چکی ہیں اور اب آپ کے آنے کی دیر ہے۔ ہم یہاں جو نعمان بن بشیر وہاں کا گورنر تھا وہ بہت اچھا انسان تھا،
اس نے دراصل اہل بیت سے کوئی بھی سختی نہیں کی اور وہ ان کے خلاف نہیں ہوا. پھر حضرت امام حسین نے ان کے خطوط کا جواب دیا، انہیں خط لکھا اور کہا کہ خط کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں، یہ اگر تمہیں وہاں مخلص پائیں گے تو مجھے بتائیں گے تو میں آ جاؤں گا. مکے کے سب لوگوں نے آپ کو کہا کہ آپ نہ جائیں، وہ قابل اعتماد لوگ نہیں ہیں. حضرت مسلم بن عقیل وہاں گئے تو ان لوگوں نے آپ کے ہاتھوں پر بیعت شروع کر دی، اور تبری جو ہے وہ لکھتا ہے کہ 12,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، بعض نے 17,000 لکھی. بعض جگہ پر اہل تشیع کی ایک روایت ہے جس میں 70,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی. اور بیعت کرنے کے بعد یہ خبر اب یزید کو پہنچی کہ نعمان بن بشیر کمزوری دکھا رہا ہے اور وہ اہل بیت کے خلاف کوئی سختی نہیں کر رہا، لہٰذا اگر اپنی حکومت چاہیے تو وہاں کوئی بندوبست کر لو. اب اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو بصرہ اور کوفہ کا گورنر بھی نامزد کر دیا اور کہا وہاں جاؤ اور مسلم کو ختم کرو اور یہ سارے فتنے کا قلعہ کما کرو. وہ وہاں گیا، تھوڑے سے لوگ تھے، یہ آپ 12,000 لوگ کر لیں جنہوں نے بیعت کی تھی یا 17,000 کر لیں. مگر جب وہ وہاں گیا اور اس نے لوگوں کو ڈرایا دمکایا تو حضرت امام کو گرفتار کرنے کی کوشش بھی کی گئی، اور ایک ہانی بن عروہ مرادی شخص جس کے گھر میں آپ ٹھہرے تھے اسے گرفتار کیا. تو اس وقت باہر شور اٹھا قلعے کے باہر کہ مسلم آ گئے ہیں، تو اس کے پاس صرف 70 آدمی تھے اور باہر 4,000 کے لوگ اس کے ساتھ تھے جو باہر. مگر آپ ان کی بزدلی کو دیکھیں کہ 70 بندوں کو 4,000 بندے جو ہیں وہ کنٹرول نہ کر سکے، اور اس نے پھر ان کے بڑے بڑوں کو بلا کر کہا کہ انہیں کہیں اپنے گھر چلے جائیں، اور مسلم بن عقیل کو شہید کرا دیا. یہ اگر میں داستان لمبی کروں گا تو پھر لمبی ہو جائے گی. میں صرف آپ کو وہ تاریخی حقائق وہ بتانا چاہتا ہوں جو اس واقعے میں ہوئے تھے، اور انشاءاللہ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. حضرت امام حسین کو امام مسلم لکھ چکے تھے کہ یہاں اتنے بندوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی، آپ تشریف لے آئیے. مگر وہاں الٹ ہو گیا. بعد میں ایک وقت ایسا آیا کہ مسلم کے پاس ایک بندہ بھی نہیں تھا جو اسے راستہ دکھا دیتا کہ کہاں جانا ہے، ایک بندہ بھی نہیں تھا. اور آخر مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا اور ہانی بن عروہ مرادی کو بھی شہید کر دیا گیا جس کے وہ گھر میں تھے. اب حضرت امام حسین تو وہاں سے آ چکے تھے، وہ تو چل چکے تھے، اور راستے میں پڑاؤ لگاتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ وہاں تقریباً 7-8 ذی الحجہ کو وہاں سے وہ نکلے. جب لوگ حج کرنے کے لیے جا رہے تھے تو حضرت امام حسین وہاں سے نکلے، اور آپ 1 محرم کو اس ایریے میں آ گئے جہاں کربلا کا ایریا ہے. وہاں سب سے پہلے آپ کو حر جو ہے وہ روکتا ہے، اس کے پاس 1,000 جوان ہوتے ہیں، اور وہ آپ کو روکتا ہے. حضرت امام حسین اس کے گھوڑوں کو پانی بھی پلاتے ہیں، انہیں بھی پانی پلاتے ہیں. نماز پڑھنے کا وقت آتا ہے تو حضرت امام اسے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھنی یا الگ پڑھنی؟ تو اس نے کہا آپ کے پیچھے پڑھنی. اس نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی. تو جب حضرت امام حسین کو وہ کہتا ہے کہ مجھے حکم ہے میں آپ کو گرفتار کر کے لے جاؤں، حضرت امام حسین نے کہا کہ یہ میرے لیے ممکن نہیں کہ میں کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں. تو اس نے کہا کہ مجھے یہ حکم دیا ہے، میں لیے بغیر نہیں جاؤں گا. تو جب اس نے سختی کرنے کی کوشش کی تو حضرت امام حسین نے کہا تیری ماں تجھ کو روئے، یہ عرب میں گالی سمجھی جاتی ہے. تو
وہ حر کہنے لگا اے حسین یہ بات اگر آپ کے علاوہ کسی اور نے کہی ہوتی نا تو میں اس کا جواب ضرور دیتا، مگر آپ سیدۃ النساء حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کے صاحبزادے ہیں، میں آپ کی ماں کے بارے میں یہ الفاظ نہیں کہہ سکتا۔ سامعین محترم، میں سمجھتا ہوں کہ حر کی نجات کا، حر کے واپس آنے کا ذریعہ یہ جملہ بن گیا۔ اگرچہ اس نے روکا حضرت امام حسین کو، اور اس کے بعد پھر عبید اللہ ابن زیاد نے جو عمر بن سعد، یہ عمر بن سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے۔ سعد بن ابی وقاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کی طرف سے سب سے قریبی رشتہ دار ہے۔ آپ کی جو ماں تھی آمنہ، اس کا یہ چچا زاد بھائی ہے، تو آپ اندازہ کر لیں کہ اس کا رشتہ کتنا قریب تھا حضور کے۔ اس کا بیٹا عمر بن سعد یہ حکومت کا خواہاں تھا، حکومت چاہتا تھا، گورنری چاہتا تھا، تو وہاں زیاد کے پاس بیٹھا تو زیاد نے کہا کہ میں تمہیں رائے کی حکومت دیتا ہوں۔ وہ خوش لے لی، کہنے لگا زیاد کے جانے سے پہلے ایک کام کرنا ہے، حسین کو گرفتار کرنا ہے یا اسے مارنا ہے۔ اب اس کے لیے بڑی پرابلم ہو گئی۔ اس نے کہا یہ کام کسی اور سے کرا لیں۔ اس نے کہا میں اگر کسی اور سے کراؤں گا تو یہ جو تمہیں پروانہ دیا ہے یہ بھی واپس کر دو، میں یہ بھی اسی کو دے دوں گا۔ تو اب اس کے دل میں یہ لالچ آیا کہ یہ کام میں کر لیتا ہوں۔ کہتا ہے مجھے سوچنے کا موقع دو۔ گھر گیا، گھر جا کر ایک بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹا میں یہ کر آیا ہوں، میں رے کا پروانہ لے کر آیا ہوں، وہاں کا حاکم ہو گیا ہوں، لیکن اس کے بدلے میں حسین کا سر اتارنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ابا جان بہت مہنگا سودا کیا ہے آپ نے، اور یہ آپ کے حق میں بالکل اچھا نہیں ہے، غلط ہے۔ دوسرے بیٹے نے کہا کہ ابا جان دیکھا جائے گا، جو آخرت ہے وہ تو دیکھی ہوئی نہیں، اب دنیا تو لیں۔ تو یہ اس کے دو بیٹوں میں سے یہ اختلاف پیدا ہوا۔ بہرحال وہ 4000 کی فوج لے کر کرب و بلا کے میدان میں گیا، اور وہاں اس نے حضرت امام حسین سے ملاقاتیں بھی کیں، یہ ساری باتیں بھی ہوئیں، اور اس کی کوشش یہ تھی کہ یہ جنگ نہ ہو اور بات ختم ہو جائے اور میرا بھی بھرم رہ جائے۔ مگر اس وقت ایک اور کردار شمر بن ذیلجوشن، وہ ایک سپاہی تھا بیوقوف سا، وہ جب بھی موقع ملتا تھا وہ کوشش کرتا تھا، وہ فساد کرتا تھا، اور پھر ابن سعد کے بارے میں کہتا تھا کہ یہ اس کو آسانی دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے، اس سے ملاقاتیں کر رہا ہے۔ تو پھر آخر مجبور ہو کر جو ابن زیاد نے اسے کہا کہ یہ میری طرف سے پروانہ لے کر جاؤ، اور جا کر حسین اسے کہو کہ حسین سے جنگ کرے، نہیں تو آپ کے حوالے حکومت کر دے، آپ کے حوالے جو کمان کر دے۔ جب وہ آیا تو اس نے ایسے ہی کہا۔ اب ابن سعد جو ہے وہ حضرت امام کے لیے جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ پہلے وہ اس بات پر اگری ہو گیا تھا کہ ان کو یزید کے پاس لے جایا جائے اور وہ آپس میں بات کر لیں۔ تو سامعین محترم، وہاں جنگ کے لیے تیاری ہونے لگی، اور 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا، یعنی پہلے پانی کی رکاوٹ نہیں تھی، 7 محرم کو امام کے لیے پانی بالکل بند کر دیا گیا۔ اور حضرت عباس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے حسین کے چھوٹے بھائی، ان کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ 26 ہجری ہے، یعنی 60 ہجری میں ان کی عمر جو ہے تقریباً 34 سال بنتی ہے۔ 34 سال کی عمر کا نوجوان تھا عباس۔ وہ ایک دفعہ پانی لے کر آتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے دوبارہ بھی پانی کے لیے وہ جاتا ہے، لیکن دوبارہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں۔ الغرض 10 محرم کو، جب 10 محرم ہوتی ہے تو یہ فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اس سے پہلے ایک بہت مشہور بات ہوتی ہے کہ حضرت امام حسین جو ہیں وہ لیٹے ہوتے ہیں، تو آپ کو خواب آتی ہے
ख्वाब के बाद आप उठते हैं और उठकर अपनी तलवार को जो है वो साफ कर रहे होते हैं और कुछ अशार पढ़ रहे होते हैं कि अब जाने का वक्त आ गया है और ये ज़माने ने कभी किसी से वफा नहीं की, इस तरह के अशार। तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन उन अशार का जिक्र करते हैं। मैं ये जो बात करने लगा हूँ ये अहले तशी और अहले सुन्नत दोनों की किताबों में ये बात मौजूद है, ये किसी वन साइडेड बात नहीं, और दोनों की किताबें मेरे पास मौजूद हैं कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भी इमाम माना जाता है, इमाम हुसैन को भी इमाम, हम भी इमाम मानते हैं, अहले तशी भी इमाम मानते हैं। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कि मेरी फूफी ने जब ये शेर सुने तो वो ज़्यादा उनका दिल ज़्यादा नरम होता है, वो परेशान हो गई, तो वो अपनी चादर घसीटती हुई हज़रत इमाम हुसैन के पास आई और कहने लगी कि ए इमाम, आप मौत पर राज़ी हो गए हैं? तो वो कहते हैं कि बहन क्या करूं, मौत आराम ही नहीं करने देती। उस वक्त वो अपनी बहन वो रोने लगती हैं, उन्होंने अपने माथे पर भी सीने पर भी हाथ मारा, तो वो कहते हैं मेरी बहन, मैं आपको वसीयत करना चाहता हूं कि मेरे बाद तुम अपना माथा नहीं पीटोगी, सब्र से काम लोगी और तुम्हें इस सब की जिम्मेदारी लेनी है, यानी मेरे बाद तुम्हारी जिम्मेदारी है, इन लोगों की क़यादत जो है मैं तुम्हारे सुपुर्द करके जा रहा हूं। तो इस तुमने वो वादा जो है वो सब की किताबों में मौजूद है कि तुम जो है वो मातम नहीं करोगी, तुम माथा नहीं पीटोगी, तुम सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ोगी, तुम कपड़े नहीं फाड़ोगी। ये बात इमाम कह रहा है, दूसरा इमाम इसे रवायत कर रहा है, और उस एक इमाम की फूफी और दूसरे इमाम की बहन जो है उसको ये बात कही जा रही है। तो सामान्य मोहतरम वो रोने लगती हैं, वो कहती हैं कि हाय, आज मेरा अगर बाप अली होता, आज अगर मेरा भाई हसन होता, आज मेरी माँ फातिमा होती, तो वो कैसे ये बर्दाश्त करती। ये सारी बातें वहाँ होती। तो अलगर्ज यहाँ हज़रत इमाम हुसैन और ज़ैनब ने हमें एक अकीदा दे दिया कि हम इमाम हुसैन और अहले बैत की शहादत पर, उनके गम पर रोने के कायल हैं। इमाम के इस मना करने की वजह से हम पीटने के कायल नहीं हैं। हम अहले सुन्नत वल जमात जो हैं, हम अपने आप को पीटने के कायल नहीं हैं। हज़रत इमाम हुसैन के गम में हम शरीक हैं, लेकिन हम समझते हैं कि रोना ये सुन्नत नबवी है, पीटना जो है ये सुन्नत नबवी नहीं है। और हुसैन ने भी इसे मना किया, ज़ैनब को मना किया, और ज़ैनुल आबिदीन ने भी कहा ये सही नहीं। तो सामईन मोहतरम, 10 मुहर्रम को अब दोनों फौजें इकट्ठी हो जाती हैं और एक शख्स को आप मैमना का और एक शख्स को आप मैसरा का। अब ये जो शख्स जो है ना मैसरा का, जिसे आपको पता है कि जब भी उस वक्त जंगें होती थी ना, तो फौजें जो होती थी वो दाएं और बाएं होती थी, और एक आगे होती थी और एक अलम वाला बंदा होता था। ये सारी जंगों का तरीका था। ये बदर में भी ऐसा ही था, अहद में भी ऐसा था, सब जंगों में एक अलम बरदार होता था। तो आपने हजरत अब्बास को अपना अलम बरदार बनाया था कि मेरा अलम तुम्हारे पास है। और जो ज़ुहैर बिन कैन है, ये वो शख्स है कि जब आप मदीना से आ रहे थे ना, तो ये हजरत उस्मान के तरफ का लोग समझा जाता था साथी, और ये इमाम हुसैन से मिलता भी नहीं था रास्ते में। लेकिन ऐसा हुआ कि एक जगह पर आते हुए दोनों का पड़ाव जो है करीब करीब हो गया। हजरत इमाम हुसैन ने उसे पैगाम भेजा कि जाओ और उसे कहो कि हुसैन तुमसे बात करना चाहता है। उसने कहा कि मैं नहीं चाहता बात करना। उसकी बेटी जो है, वो दिलहम उसका नाम था, वो कहने लगी कि आप जाएं, बात करने में क्या हर्ज है।
تو وہ جاتا ہے، جا کر حسین اسے بتاتے ہیں اور ساری بات اسے سمجھاتے ہیں، تو اس کے ذہن میں بات آ جاتی ہے۔ سامعین محترم، میں عرض کر رہا تھا نا کہ کچھ لوگ مخالف تھے، انہیں آخر میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی۔ کچھ لوگ ساتھی تھے، آخر میں وہ قتل کرنے والوں میں تھے۔ تو یہ قین آ کر زہیر بن قین اپنی بیوی کو کہتا ہے تو میکے چلی جا، میرے ساتھی جو ہیں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، آ جائیں حسین کے ساتھ، حسین کے ساتھ۔ پھر آخر دم تک وہ حسین کے ساتھ رہتا ہے، تو حسین اسے پھر اپنے میمنے کا جنرل بناتا ہے۔ اور دوسرا بندہ جنہوں نے 4 بندوں نے خط لکھے تھے سب سے پہلے، وہ سلیمان بن سرد اور ایک ابھی نجبہ تھا، ایک اور تھا، اس میں جو حبیب ابن مظاہر جو حسین کا بچپن کا دوست تھا، وہ صحابی بھی تھا، اس کو آپ میسرہ کا جنرل بناتے ہیں۔ تو یہ آپ کی فوج کی ترتیب ہوتی ہے۔ حضرت امام حسین کے مقابل ابن سعد بھی اپنے لوگوں کو کھڑا کرتا ہے، کسی کو میسرہ کسی کو میمنہ کا جنرل بناتا ہے۔ ان کی طرف 72 بندے ہوتے ہیں، 40 سوار ہوتے ہیں، 30 پیادے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کیا اس کا جوڑ ہے۔ اور ان کی جو آرمی تھی وہ اس کو تقریباً 28,000 کے قریب ہو گئی تھی، یعنی تھوڑی 20,000 کر لیں، 15,000 کر لیں، لیکن 72 آدمی اور ہزاروں کا کیا جوڑ ہے۔ تو اس وقت حضرت امام حسین جو ہیں وہ باہر نکل کر ایک اعلان کرتے ہیں۔ وہ اعلان کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میرے نسب کی طرف غور کرو، دیکھو کہ میں کون ہوں۔ کیا تم نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر نہیں دیکھا ہے؟ کیا میں فاطمہ کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں نے کوئی گناہ کیا ہے تمہارا جس کے بدلے مجھے شہید کرنا چاہتے ہو؟ اگر کوئی گناہ ہے تو بتاؤ، میں تمہیں آخرت سے بچانا چاہتا ہوں، عذاب سے بچانا چاہتا ہوں۔ اب بھی موقع ہے، اگر چاہتے ہو تو باز آ جاؤ۔ میں ابھی چند اشعار آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جسے کیونکہ میں ابھی باتیں ہی کر رہا تھا، آپ کو تاریخ ہسٹری بتا رہا تھا، آپ کہیں گے قاری صاحب نے سانو گلہ ہی سنا دیا رکھا ہے، کچھ سنایا نہیں۔ تو 2-4 باتیں میں آپ کو سناتا ہوں۔ دائم اقبال جس نے شاہ نامہ کربلا لکھا ہے، اس میں وہ لکھتا ہے کہ حسین کیا کہتا ہے ادھر، یعنی وہ جو آپ کی تقریر تھی نا، یہ حسین کی تقریر ہے لیکن پنجابی میں، یعنی ایگزیکٹلی وہی تقریر ہے۔ دائم لکھ دے لوکو جان دیو حسب نسب میرا، کھڑیا پھل وچ کدے گلزار ہاں، میں تے نبی تہاڈے دا دوت رہاں، بیٹا فاطمہ دا خستہ زار ہمیں، تے سنیا ہوئے گا نانا جی آخ دے سن، سب جنتیاں دا سردار ہاں، تسی میری بے حرمتی کرن لگے، کردہ تساں تائیں خبر دار ہمیں، تے کوئی دسو میں کی
قصور کیتا قاتل چور رہزن تے گوار ہاں میں جے کوئی ہے گناہ تے سیس کٹیو ہتھی دیوندا آپ ہتھیار ہمیں تے گنبد خضرا دے وچ پیارام کردا جدے گلے دا بیلیوں ہار ہاں میں اللہ جان دے روئے زمین اتے آج ایک حسین دکھیا یار ہمیں نائی لوڑ جاگیر حکومتاں دی اپنے حال وچ مست خمار ہاں میں فقیر مدینے دے ماہدہ ہاں نائی چاونا شاہی در بار ہمیں میں فقیر مدینے دے ماہدہ ہاں نہیں چاونا شاہی دربار ہمیں کوئی لاکھ ڈلائے تے میں ڈولنا نہیں ہاں دین کوئی لاکھ ڈلائے نہیں ڈولنا ہاں دین حق تے جان سار ہمیں میری دل دی میری ہے بڑی لوڑ جنوں ڈاڈا اس کارن بے قرار ہاں میں ہاتھ غیر دے کدی نہ ہاتھ دیواں اللہ نبی سندا عاشق زار ہمیں خبردار کوئی میلڑی آنکھ ویکھے دین حق سندا پہرے دار ہاں میں تیغو تیر شمشیر نہار گل دے سر بکاف آیا نارے مار ہمیں ذمہ داریاں میریاں پاریاں نئے سردار حاضر مستوار ہمیں جڑے کسے خریدیا نہیں سودا آیا لین دائم خریدار ہمیں سامعین محترم یہ دائم نے وہ جو امام حسین کی دائم نے بڑی خوبصورت باتیں لکھی دائم اقبال پنجاب کا بہت مشہور شاعر ہے اور اس نے بہت خوبصورت شاعری ہے اور ایک ایک واقعے کو اس نے بڑے خوبصورت انداز میں لکھا ہے یعنی حضرت امام حسین کہتا ہے میرے نسب کی طرف دیکھو تو دائم کے اندر لوگ کو جان دے ہو حسب نسب میرا کھیڑیا ویچ پھول کے دے گلزار ہے میں کہتے سوچو میں کدے کار پیدا ہوں میں تواڈے نبی دا دوترا ہوں میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں میں فاطمہ کا بیٹا آپ نے سنا ہوگا کہ میرے نانا کہتے تھے کہ یہ دو جہان کا سردار ہے حضور کی حدیث کی طرف اس نے کہا سنیا ہوئے گا نانا جی آہدے سن
کہ سب ਜਨਤੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਮੈਂ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਜੰਨਤ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹਰਮਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਖਬਰਦਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਕਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ कोई दसो मैं की कसूर किया मैंने कौन सा कसूर किया जिस कसूर की सजा तुम मेरी गर्दन काटना चाहते हो अगर कोई साबित कर दो तो मैं अपने हाथों से तुम्हें हथियार देता हूँ मेरी गर्दन काट दो और फिर ये सारी आप बात अच्छी तरह समझते हैं कि हजरत इमाम हुसैन ने ये जो बात कही थी ये दरअसल इसलिए कही थी कि कल कोई ये न कहे कि हमें पता नहीं था हमें खबर न थी इतमाम हुज्जत के लिए उन्होंने ये बात कही थी कल कोई ये न कहे कि हमें खबर न थी इस बात की सामीन मोहतरम हजरत इमाम हुसैन जो है वो उनके साथी एक एक करके शहादत करते हैं हजरत अब्बास जो हैं वो जब आपके बेटे अली अकबर अली असगर ये सब शहीद हो जाते हैं अली असगर छोटा सा बच्चा होता है बाज ने उनका नाम अब्दुल्ला लिखा है बाज ने असगर और अब्दुल्ला को 2 बच्चे लिखा है लेकिन आपकी कुनियत अबू अब्दुल्ला थी यानी बाज ने कहा है कि असगर का नाम ही अब्दुल्ला था लेकिन रवायत में दोनों बातें मौजूद हैं बहरहाल वल्लाहु आलम ये शहीद हो जाते हैं अकबर आपका जवां साल बेटा 18 साल बेटा वो शहीद होता है और उसके बाद अब्बास जो हैं वो फिर बाद में जाते हैं अब्बास कहते हैं मेरे भाई मुझे इजाजत दो मैं अब इस दुनिया से तंग आ चुका हूं मैं जाना चाहता हूं हजरत इमाम हुसैन कहते हैं अब्बास तुम चले गए तो मेरी गर्दन मेरी कमर टूट जाएगी कहा कि तू मेरा अलम बरदार है अलम जो फौज की निशानी होता है मेरी निशानी चली जाएगी मेरी कमर टूट जाएगी मत जा ये बातें हो रही होती हैं तो औरतों के खेमे से प्यास की आवाज आती है शोर उठती है तो सकीना हम इसे सकीना कहते हैं लेकिन अरब वाले इसे सुकाइना कहते हैं सीन के ऊपर पेश है काफ के ऊपर जबर है या सुकाइना बहरहाल सकीना या सुकाइना जो भी है उस 5, 6, 7 साल की बच्ची होती है तो वो कहती चचा मुझे बड़ी प्यास लगी है तो वो कहते मैं अभी पानी लेके आता हूँ तो वो जाते हैं रास्ते में यजीदियों के 500 बंदे सवार उन्होंने खड़े होते हैं कि वो उससे निकल कर उससे जंग करके जाते हैं पानी भर लेते हैं पानी भरने के बाद उन पे तीर के उनसे जंग भी करते हैं पानी को भी सेव करते हैं तो उनकी एक गर्दन जो है उस पे तलवार चलती है एक बाजू तो वो काट दी जाती है उससे उतार कर दूसरे बाजू पर रखते हैं वो काट दी जाती है अब वो मश्क को मुंह में डाल लेते हैं तो उस मश्क में एक तीर लगता है और तीर सारा पानी जमीन पर हो जाता है फिर आप वहां जंग करते हैं जंग में बहुत जख्म आते हैं और जख्म आने के बाद आप जब जमीन पर गिरने लगते हैं तो हुसैन को आवाज देते हैं हजरत इमाम हुसैन पास जाते हैं तो उनमें थोड़ी थोड़ी जान होती है तो जब उन्हें वो उठा कर ले जाने लगते हैं तो कहते हैं भाई मुझे कहाँ उठा के ले जा रहे हो वो कहते हैं मैं तुम्हें औरतों के खैमे में ले जा रहा हूँ उठा के कहा भाई मुझे मत लेकर जाओ मैंने सकीना से वादा किया था कि मैं पानी लेकर जाऊंगा मैं पानी लेकर नहीं जा सका तो मुझे शर्मिंदगी होगी सकीना के पास से मुझे मत लेकर जाओ अलगरज हजरत इमाम हुसैन उसी वक्त वो शहीद हो जाते हैं और फिर हजरत इमाम हुसैन खुद जो है वो जंग के लिए निकलते हैं और बहुत शदीद जंग करते हैं हजरत इमाम हुसैन उस वक्त के जो तारीखदान हैं अपोजिशन जो मुखालिफ फौज में थे वो भी लिखते हैं कि खुदा की कसम हमने ऐसा जरी बंदा जिंदगी में नहीं देखा कि जिसके भाई जिसके भतीजे जिसके सारे साथी शहीद हो गए हों और इस जवां मर्दी से वो जंग कर रहा हूं हमने ऐसा शख्स नहीं देखा हुसैन इस तरह जंग कर रहा था और फिर जब आप घोड़े से उतर जाते हैं घोड़ा भी उस पे तीर लग जाते हैं बड़ा जख्मी होता है घोड़े से उतर जाते हैं आपके हाथ पर जरा बिन जो है ना ये वो करता है हाथ पर जख्म लगाता है और उसके बाद जो सनान बिन अंस जो है वो आपके
پیٹھ میں وار کرتا ہے اور آپ پہ نیزہ مارتا ہے، تلوار مارتا ہے، آپ گر جاتے ہیں، اور اس وقت وہ خولی بن یزید کو کہتا ہے کہ تم اس کی گردن اتار لو، اور بعض نے یہ کہا کہ یہ شمر ذیلجوشن نے وہ گردن اتاری تھی۔ بہرحال بعض نے اس کی نسبت جو ہے عمر بن سعد کی طرف کی۔ عمر بن سعد کی نسبت اس طرف کی جاتی ہے کہ وہ جنرل تھا اس فوج کا، اور پھر آپ کی گردن سنان بن انس نے اتاری، اور اتار کر خولی بن یزید کو دی، اور اسے کہا کہ ابھی جا اور اسے جا کے ابن زیاد کو دے دے۔ سب سے پہلے حسین کی، اور حسین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ظہر کی نماز وہ صلاۃ خوف پڑھتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، عصر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اور جب وہ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے میں ان کی گردن پر وار کیا جاتا ہے، تو ان کی گردن جو ہے وہ اتار لی جاتی ہے۔ سامعین محترم، آپ اندازہ کریں کہ وہ بندہ جو سجدے میں بھی اپنی نمازیں نہیں چھوڑتا، آپ اندازہ کریں، ہم صرف ماتم کر کے اس کا احسان ختم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ ہم کو اگر امام حسین، اگر ہم اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں تو پھر ہمیں ان ساری باتوں سے نفرت ہونی چاہیے جن سے حسین کو نفرت تھی، اور ان سارے کاموں سے ہمیں محبت ہونی چاہیے جن سے حسین کو محبت تھی۔ سامعین محترم، حسین کا ایک مشن تھا، اس مشن کو پورا کرنے کے لیے صرف ہم انہیں یاد کر کے، محافل کر کے، اور یہ کر کے ہم کہیں کہ ہم نے ان کے پیار محبت کا حق پورا کر دیا، نہیں کر دیا۔ اگر ہم یہاں سے نکل کر کوئی بندہ پھر پب میں چلا جاتا ہے، کوئی بندہ نماز بالکل نہیں پڑھتا اور یہ سارے کام کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عملی طور پر حسین کی مخالفت کر رہے ہیں۔ حسین کی اگر اس سے محبت ہے تو وہ سارے کام اپنانے ہوں گے جو حسین کا۔ یہ تو میں نے سرسری طور پر بات کر دی، ضروری بات کس طرف کی ضرورت ہے۔ سامعین محترم، وائزین کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے تقریر کرنے کا، اور وہ تقریر کو اس انداز سے کرتے ہیں کہ انہیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ وہ جو بات ہے وہ کتنی صحیح کر رہے، انہیں صرف اس سے غرض ہوتی ہے کہ سامعین جو ہیں وہ ان کو کتنا مزہ دے رہے ہیں۔ مگر میں جو بات کرتا ہوں، میری ایک اپنی سوچ ہے، میرا اپنا طریقہ ہے۔ حضرت امام حسین کی طرف سے 72 بندے شہید ہوئے، اور یزیدیوں کی طرف سے 82 بندے تھے، وہ مرے ان کی طرف سے، اور عمر بن سعد نے ان کا جنازہ پڑھایا، ان پر نماز جنازہ پڑھائی، اور حضرت حسین کے سارے ساتھیوں کے 72 سروں کو اتار لیا گیا، اور وہ سر جو ہے تقریباً 6 خاندانوں میں بانٹ دیے گئے۔ 22 ایک خاندان کو دیے گئے، 13 ایک خاندان کو دیے گئے، 14 سر ایک خاندان کو دیے گئے، 5 سر ایک خاندان کو دیے گئے، 6 سر ایک خاندان کو دیے گئے، اور 12 سر ایک خاندان کو دیے گئے۔ یہ کل 72 سر ہیں جو اس وقت دیے گئے کہ یہ تم نے لے کے جانا ہے۔ حسین کا سر سب سے پہلے وہاں پہنچا دیا گیا تھا۔ سامعین محترم، اب وہاں ان کو شہید کرنے کے بعد جہاں عورتیں تھیں ان کے خیموں کو لوٹ لیا گیا، اور یہ تاریخ کی ساری کتابیں بتاتی ہیں یہ لوٹا گیا۔ یعنی کتنے ظالم وہ لوگ تھے کہ عورتوں کو ان کے کانوں سے جو یہ تھی بالیاں نکال لی گئیں، ان کے ہاتھ پر اگر کوئی زیور تھا وہ اتار لیا گیا، یعنی وہاں کے جو کپڑے تھے وہ لے لیے گئے، یہاں تک کہ امام زین العابدین لیٹے تھے، ایک رنگا ہوا گدھا آپ کے نیچے پڑا تھا، وہ انہوں نے نیچے سے نکال لی۔ کسی بندے نے امام حسین کی چادر لے لی، ایک بندہ تھا جسے قطیفہ کے نام سے مشہور ہو گیا تھا، وہ امام حسین کی چادر لے گیا۔ ایک بندہ تھا وہ امام حسین کی زرہ اور انگوٹھی لے گیا۔ ایک بندہ تھا اس نے امام حسین کا، آپ نے اس وقت ایک نیچے ٹائٹ کپڑا پہنا، وہ سمجھتے تھے کہ یہ بڑے بدباطن خبیث لوگ ہیں، یہ کچھ کریں گے، اس نے اتار لیا۔ اور پھر یہ ہوا کہ بعض لوگ ان کی بڑی حمایت کرتے ہیں، پھر ابن سعد نے یہ اعلان کیا کہ کون کون بندہ ہوگا جو ان کی حسین کی لاش کو گھوڑوں سے جو ہے وہ تباہ کرے گا۔ 10 بندے جو ہیں اس کی لاش پر گھوڑے دوڑانے کے لیے نکلے، اور حسین کی لاش جو ہے وہ چور چور کر دی گئی۔ سامعین محترم، آپ اندازہ کریں جب وہ
عورتیں جو ہیں انہیں قید کر لیا گیا، زین العابدین کو ہاتھ کڑیاں پہنا دی گئیں اور اس کو جو ہے زنجیریں پہنا دی گئیں، وہ بیمار تھے۔ زین العابدین بھی جنگ میں جانا چاہتے تھے، مگر حضرت امام حسین نے انہیں منع کیا اور انہیں روکا اور انہیں کہا کہ آپ میرے وارث ہوں گے، آپ کی اولاد سے میری اولاد چلے گی، آپ نے ان عورتوں کو جو ہے ان کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ تو لہٰذا زین العابدین کی عمر کے بارے میں دو آراء ہیں۔ ابن جو ہے طبقات ابن سعد نے ان کی عمر 13 سال لکھی، 13-14 سال، لیکن اکثر ان کی جو سیرت کی کتابیں ہیں ان میں ان کی عمر تقریباً 22 سال لکھی جاتی اس وقت، اور بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے بیٹے امام محمد باقر جو ہیں وہ اس وقت پیدا ہو چکے تھے، 6 ماہ کے تھے۔ الغرض جس طرح بھی ہے کہ اسے شمر مارنا چاہتا تھا انہیں، تو ایک بندے نے، حمید بندہ تھا، وہ ان کی سائڈ کا تھا، لیکن وہ شاید تھوڑا خدا ترس، اس نے کہا یہ بچہ ہے اسے نہ مار، یعنی وہ چاہتا تھا اسے چھوڑ دیا جائے۔ تو بعض لوگ، وہ شمر کے بارے میں آتا ہے، وہ زیور بھی اتار رہا ہے اور روتا بھی جاتا ہے، اتنا خبیث تھا کہ اس کے بارے میں سمجھ نہیں ہے۔ تاریخ میں آتا ہے زینب اسے کہتی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی، تم رو بھی رہے ہو اور زیور بھی اتار رہے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ رو تو تمہارے غم پر رہا ہوں اور زیور جو ہے وہ مجھے ضرورت ہے اس لیے اتار رہا ہوں۔ یعنی اس قسم کے وہ خبیث قسم کے لوگ تھے۔ تو زینب اسے کہتی ہے اللہ تمہارا بھلا نہ کرے، تو تم دفع ہو جاؤ وہاں سے۔ وہ انہوں نے سارا سب کچھ لوٹ لیا۔ پھر زینب اور وہ ساری جب اپنے بھائی کی لاشوں کے پاس سے گزری تو سکینہ اپنے بابا کی اس پھٹی ہوئی لاش کو دیکھ کر رونے لگی، اور وہ ساری ان کو 2 دن بعد پھر کوفہ لے جایا گیا۔ خولی بن یزید جو حضرت امام حسین کا سر لے کر گیا تھا، وہ اپنے گھر میں جاتا ہے اور اس وقت رات ہو جاتی ہے، تو وہ کیونکہ جو قصر تھا، محل تھا، اس سے 1 میل دور وہ رہتا تھا، تو رات ہو جاتی ہے۔ اس کی بیوی جو تھی وہ اچھے کردار کی عورت تھی، نیک عورت تھی، تو وہ اس سے ڈر کر حضرت امام حسین کے سر کو ایک تنور میں رکھ دیتا ہے، اور تنور میں جب رکھتا ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا، لیکن رات کو وہ دیکھتی ہے کہ اس تنور سے جو ہے وہ لائٹ نکل رہی ہے جو آسمانوں